اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سماج کے اندر، معاشرے کے اندر مسلمان کی کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جس کو یاد دلانا ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے. دیکھیے، یاد دلانا پروردگار عالم کا ایک حکم ہے جو میں اپنی تقریروں میں، مجلسوں میں بار بار اس آیت کا استعمال کرتا ہوں کہ جب خداوند کریم نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا ہے تو ہم سب کو یہ حکم جو ہے وہ ہمارے شامل حال ہونا بھی چاہیے. اعلان رب العزت ہوتا ہے سورہ ذاریات، قرآن مجید کا 51واں سورہ، چیپٹر 51، ورس نمبر 55، 55ویں آیت، جہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اے میرے حبیب یاد دلاؤ، فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اے میرے حبیب یاد دلاؤ، کیونکہ یاد دلانا جو ہے نا اس کے اندر مومنوں کے لیے فائدہ ہے، نفع ہے. اس لیے آج یہ بات بار بار ہم نے سنی ہے، لیکن یادی کے طور پر، اور ہمارا جو موضوع ہے معاشرہ یا سماج، اس کے اندر یہ سب کی ذمہ داری ہے. ایک ایسی ذمہ داری جس کے لیے ہم نے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سب کو زبانی یاد ہے. کس کو یہ حدیث یاد نہیں کہ جہاں پر رسول کریم نے یہ اعلان فرمایا، کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم حاصل کرنا
علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت پہ فرض ہے، واجب ہے۔ علم لینا واجب ہے۔ عزیزان محترم، معاشرے کے اندر علم کی کتنی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر، جانکاری کے بغیر، معرفت کے بغیر زندگی محال ہے۔ حضرت انسان زندگی کو بسر نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنی زندگی میں علم کا استعمال نہ کرے، جانکاری کا استعمال نہ کرے، معرفت کا استعمال نہ کرے۔ لیکن بات یہاں تک ہے کہ فقط کیا رسول کریم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ علم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور ہر ایک مسلمان عورت کے لیے فرض ہے؟ اتنا ہی ہے کیا؟ عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم تو درکنار، رسول کے کلمہ گو درکنار، مسلمان ہونے کے ناطے ایک طرف، پروردگار عالم نے اس علم کے سلسلے میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا۔ یہ ایک ایسی آیت ہے قرآن مجید کی، چیپٹر 20 سورہ طٰہٰ، آیت کا نشان ہے 114 114۔ عادتاً نماز کے قنوت میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، مدرسوں کے اندر بچوں کو یہ دعا سکھائی جاتی ہے، نمازوں کے درمیان علماء حضرات اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ دعا کس کی ہے، کس کے لیے ہے، کس کو حکم دیا گیا تھا؟ تو یہ حکم پروردگار عالم کا اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا۔ ارشاد ہوا چیپٹر 20 ورس نمبر 114، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، وقل ربی زدنی علما، خدایا اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر، میرے علم میں زیادتی عنایت کر۔ سوال یہ آتا ہے کہ جب رسول کریم جیسی شخصیت کو بھی خدا یہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب تیری یہ ذمہ داری ہے کہ تو علم کو حاصل کر، علم کے لیے کوشش کر، بلکہ دعا بھی کر، اور دعا اکیلی کافی نہیں ہے۔ یہ بات کتنی بار ہم نے سنی ہے کہ عمل کے بغیر دعا کوئی کام کی نہیں۔ جب رسول کو دعا کا حکم دیا گیا تو پیچھے عمل بھی ہونا چاہیے۔ اب آج کا سوال اتنا ہے کہ معاشرے کے اندر ترقی لانے کے لیے، بہتری لانے کے لیے اس دعا کو ہم کیسے اپنی زندگی میں اپنائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہم نے یہ نہیں سوچا ہے، کہ کیا ہم نے یہ نہیں سمجھ رکھا ہے کہ علم کی بات تو وہ علماء کے لیے ہے، طالب علم جو ہو ان کے لیے ہے، اسکول میں جو جاتا ہو ان کے لیے ہو، جو شاگرد ہے، حوضوں میں جانے والے علماء حضرات ہیں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، وہاں پر جو جاتے ہیں ان کے لیے علم۔ ہم گھروں میں علم کی کیا معنی ہے، ہمیں علم کی کیا ضرورت ہے؟ پھر مسلمان معاشرے کے اندر جینے کے لیے جب رسول نے حکم دے دیا کہ ہر ایک مسلمان مرد و عورت پہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، تو اس کو ہم پایہ تکمیل تک کیسے لے جائیں گے؟ اس ذمہ داری کو ہم کیسے نبھائیں گے؟ عجب معاملہ یہ ہے کہ علم کے بہت سے ذریعے ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں غور کرے اور ہم اپنے اس بدن پہ نظر کرے، اپنے اس وجود پہ نظر کرے، تو الحمدللہ و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی نے علم حاصل کرنے کے کچھ ایسے ذریعے ہمیں فراہم کیے جس کو شاید ہم پوری طرح سے استعمال نہیں کرتے۔ اور عزیزان محترم، جب علم کی بات آتی ہے تو ان وسیلوں کا ذکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیے کہ ہم کیا تھے؟
عزیزان محترم، جب خداوند کریم نے اس بدن کے کچھ حصے کی بات کی، اور اگر غور کیا جائے تو علم حاصل کرنے کے ذریعے زیادہ سے زیادہ حواس خمسہ اپنی جگہ پر، لیکن زیادہ سے زیادہ جس کا استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دل و دماغ کا ہوتا ہے، وہ انسان کی آنکھوں کا ہوتا ہے، جس سے وہ معرفت حاصل کرتا ہے، کچھ چیز کو سمجھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، دیکھتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یا اپنے کانوں کو استعمال کرتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، سننے کے بعد وہ غور کرتا ہے، اور غور کرنے کے بعد اپنی زندگی میں تھوڑا بہت عدل بدل لانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ یہ جو علم کے ذریعے ہے، کیا ان کو ہم صحیح طرح سے استعمال کرتے ہیں؟ علم معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی ہمیں پیدا کیا نا، تو پیدا کرنے کے وقت علم کے ساتھ ہر بار یہی حواس خمسہ میں سے جو سب سے زیادہ ضروری ہے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا، علم کے ساتھ۔ لیکن پہلے یہ تو دیکھیے کہ ہم تھے کون، کیا حیثیت تھی حضرت انسان کی۔ یہی بات خداوند کریم قرآن مجید میں ہمیں یاد دلاتا ہے۔ ایک ایسا سورہ ہے جس کا نام ہم سے منسوب ہے، چیپٹر 76، جس کے دو نام مشہور ہیں، ایک سورہ انسان اور دوسرا سورہ دہر۔ انسان مطلب ہم انسان، دہر یعنی زمانہ، اور دہر زمانے کی بات سے ہی یہی قرآن مجید کا سورہ شروع ہوتا ہے۔ اعلان ہوا چیپٹر 76 ورس نمبر 1، اعلان ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان تو سوچ، تیری زندگی میں، تیرے وجود میں کیا کوئی ایسا دور نہیں آیا تھا، کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا جس کے اندر تیرا نام و نشان ہی نہیں تھا، تو تھا ہی نہیں۔ لم یکن شیئا مذکورا، اور یاد کرنے والی، یاد کرانے والی موجود شے تو تھا ہی نہیں۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پھر ہم نے انسان کو پیدا، تو کچھ نہیں تھا، ایک دور تھا، تیرا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر ہم نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا، انا خلقنا الانسان، ہم نے در حقیقت انسان کو پیدا کیا، خلق کیا، من نطفۃ امشاج، ایک ایسے پانی سے یہ جو ملاوٹ والا پانی تھا، نجیس قطرہ، نبتلی ہے، پھر ہم نے اس کا امتحان لینا چاہا، محلے میدان ابتلا میں اسی انسان کو اتارا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس انسان کو دو طاقت دی، اس کو سننے والا بنایا، وہ بصیرہ دیکھنے والا بنایا، مطلب ہم نے اس کو کان دیے اور ہم نے اس کو آنکھیں دی۔ کس لیے؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جب کان کا تذکرہ کیا، کان، آنکھ کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کیا کہا تیسری آیت میں 76 ورس نمبر 3، اعلان ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے اس انسان کو راہ ہدایت بتا دی، اب اس انسان کو آزادی ہے کہ وہ یا شکر گزار بندہ بنے یا ہماری دی ہوئی نعمت کا کفران کرے، مطلب شکر کو ادا نہ کرے۔ عزیزو، آپ دیکھیے گا خداوند کریم نے اپنے حبیب کو حکم دے دیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، خدایا میرے علم میں اضافہ کر۔ اور علم کی بات کے ساتھ کیا بات آئے گی؟ دیکھیے،
اعلان رب العزت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ، آیت کا نشان 78، چیپٹر 16 ورس نمبر 78۔ اعلان رب العزت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں اپنے ماؤں کے شکم سے نکالا اس حالت میں لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس علم جیسی کوئی چیز ہی نہیں تھی، کوئی جانکاری تھی نہیں۔ لا تعلمون شیئا، کچھ آپ جانتے ہی نہیں تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تشکرون۔ پھر ہم نے کیا دیا؟ پیدا تو ہو گیا، ماں کے شکم میں سے نکلا، علم جیسی تیرے پاس تھی نہیں، اس لیے ہم نے کیا کیا؟ وَجَعَلَ لَكُمْ، ہم نے تمہیں دیا السمع، سننے کی طاقت دی، گویا کان دیے، والابصار، دیکھنے کی طاقت دی، گویا آنکھیں دی، والافئدہ، ہم نے دلوں کو بھی دیا، گویا دل و دماغ دیا تاکہ تم سوچ سکو۔ ہم نے یہ سب تمہیں کیوں دیا؟ کان کیوں دیے، آنکھ کیوں دیے، یہ سوچنے کی صلاحیت، عقل دوسرے الفاظ میں دماغ، کھوپڑی کیوں دی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ شاید تم ہمارا شکر ادا کرو۔ میں پوچھتا ہوں اے مسلمان، تو شکر کے لیے کیا جانتا ہے؟ شاید شکر کا سجدہ، مسلمان تو لاکھ شکر کا سجدہ کر، وہ شکر نہیں ہوگا، وہ ہوگا شکر کا سجدہ۔ شکر کے لیے کیا جانتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ شکر کا ورد، شکرن للہ۔ مسلمان لاکھ شکر کا ذکر کر، شکر کا ورد کر، وہ شکر نہیں ہوگا، وہ ہوگا شکر کا ذکر یا شکر کا ورد۔ تو سوال یہ ہے، خود شکر کیا چیز ہے؟ خدا نے آنکھیں کانوں کو دیا، دل و دماغ کو اس لیے دیا تاکہ اس کا شکر بجایا جائے۔ یہی چھوٹا سا سوال ہے۔ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم کو حاصل کرنے کے لیے خدا نے یہ سب ہمیں ہتھیار یا اسلحے، ذریعے، وسیلے دیے، کان، آنکھ، دل و دماغ۔ آپ نے نوٹ کیا پہلے جو 3 آیتیں ہم نے پڑھی، جہاں پر خدا نے چیپٹر 76 ورس 1 to 3، وہاں خدا نے جب کان کا، آنکھ کی بات کی، تو وہاں پر بات کیا تھی؟ ان ہدیناہ السبیل اما شاکروں۔ گویا معلوم پڑتا ہے کہ اس کے بعد جہاں پر بھی کان اور آنکھ کی باتیں آتی ہے، وہاں پر شکر کی بات بھی آتی ہے۔ دوسری آیت جو ہم نے پڑھی سورہ نحل کی 78ویں، چیپٹر 16 ورس نمبر 78، وہاں پر بھی خدا نے کان کی بات کی، آنکھ کی بات کی، دل و دماغ کی بات کی۔ کس لیے؟ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آگے چلتے ہیں، پروردگار عالم نے سورہ سجدہ، شکر کا سجدہ، 32واں سورہ، آیت کا نشان ہے 9، چیپٹر 32 ورس نمبر 9۔ اعلان رب العزت کا، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں بنا لیا، اس میں ہم نے ہماری روح پھونک دی، پھر ہم نے کیا کیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ پھر ہم نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل و دماغ دیے، لیکن قلیلا ما تشکرون، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تم ہمارا شکر ادا کرتے ہو۔ قلیلا ما تشکرون۔ میں پوچھتا ہوں خدایا، شکر تو میں نے ایسے ہی سمجھا اور جانا ہے کہ یا شکر کا سجدہ کروں یا زبان سے خدایا تیرا شکر، شکرن للہ کی تسبیح نکالو۔
میرا سوال یہ ہے، میرا پروردگار تو مجھے اتنا بتا دے، اتنا بتا دے کہ زبان سے تو میں شکر کرنا جانتا ہوں، زبان کو چلاتا ہوں، شکر للہ بولتا ہوں، کان کا شکر کیسے بجا لاؤں؟ کیا کان میں سے کوئی آواز نکلے گی؟ اس آنکھ کا شکر کیسے بجا لاؤں؟ کیا ان آنکھ کا کوئی سجدہ ہوگا یا اس کان کا کوئی سجدہ ہوگا؟ کیا اس کا آنکھوں سے کوئی بات ایسی نکلے گی کہ یہ کہا جائے کہ یہ شکر ہے؟ عزیزان محترم، معاشرے کے اندر علم کا حاصل کرنا رسول نے فرض بیان کیا، رسول کو حکم دیا گیا کہ علم حاصل کرو، اور علم کے ساتھ خدا نے کہا تو بندہ کچھ نہیں جانتا تھا، ہم نے کان آنکھ دماغ دے دیا تجھے۔ اس لیے عزیزان محترم، خدا اپنا بندہ کس کو کہتا ہے، خوشخبری کس کو دیتا ہے؟ جو ان کانوں کو، دل و دماغ کو استعمال کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ عزیزان محترم، دین اسلام کے اندر شکر جو ہے وہ فقط زبان سے دہرانا نہیں، شکر جو ہے وہ نماز شکر ہی نہیں، شکر جو ہے وہ سجدہ شکر ہی نہیں، شکر اصل میں قرآن کی نظر میں، اسلام کی نظر میں شکر جو ہوتا ہے وہ عملی شکر ہوتا ہے۔ خدا اگر چاہتا ہے کہ ہم اپنا بندہ شکر گزار بندہ بنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو بھی دیا ہے، جیسے بھی دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا وہ حقیقی شکر خدا ہے، اس کا استعمال کرنا۔ اس آنکھ کا کیا ہم نے صحیح استعمال کیا؟ اس کان کا کیا ہم نے صحیح استعمال کیا؟ خاص طور پر میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سب آیت اللہ بن جائے، یا بڑے بڑے ڈاکٹر بن جائے، یا بڑے بڑے آفیسر بن جائے، یا بڑے بڑے فلسفر بن جائے، نہیں، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ خدا نے جو دل و دماغ، کان و آنکھ ہم کو عنایت کیا ہے، اس کا کم سے کم میں استعمال تو کروں، اس کو کہیں نہ کہیں علم حاصل کرنے کے لیے استعمال تو کروں۔ جاتے خدا سے پوچھتے ہیں کہ شکر کیا چیز ہے، اور دیکھیے کہ بعد میں ایک حدیث پڑھیں گے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، جہاں پر پتہ چلے گا ہو نہ ہو شاید میں مومن ہوئی نہیں، میں اپنے آپ کو شکر گزار خدا کا بندہ سمجھتا ہوں، میں شاید ہوں ہی نہیں۔ لیکن آئیے پہلے قرآن مجید کی طرف، شکر کیا ہوتا ہے؟ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَمَلُوا آلَ داؤد شکرا۔ سورۃ سبا قرآن مجید کا 34واں سورہ، آیت کا نشان ہے 13 چپٹر 34 ورس نمبر 13۔ خدا نے حکم دیا وَعْلَمُوا آلَ داؤد شکرا، اے آل داؤد وَعْمَلُوا، شکر عملی شکر کرو، عملی شکر، فقط ورد نہیں، فقط ذکر نہیں، عملی شکر۔ پھر کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سب سے کم لوگ جو ہے وہ شکور لوگ ہیں، کہ جو شکر کو انجام نہیں دیتے۔ کیا ہے شکر؟ میں پوچھتا ہوں اے مسلمانوں، دنیا کے اندر جتنی مسلمانوں کی آبادی ہے، اس میں الحمدللہ، خدا کی ثنا ہے نا، تعریف ہے، حمد ہے، لیکن الحمد کا دوسرا ترجمہ بھی کیا ہے؟ خدا کا شکر ہے، یہ بھی بولا جاتا ہے۔ حالات کیسے، کسی کو پوچھا بولے گا الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ دھندا کیسے چل رہا ہے، بولے گا الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ مسلمان کون ایسا ہوگا دنیا میں، جو بھی ہو، جس مسلک کا بھی ہو، ہر مسلمان کو اپنی زبان پہ یہ بات یاد ہے
کہ ہر جگہ ہر موقع کے اوپر اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے الحمدللہ، یا تو جاری ہوتا ہے شکر للہ، اللہ کا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے۔ تو کوئی ایسا مسلمان تو ملے گا نہیں کہ جس کی زندگی میں شکر کے الفاظ نہ ہو۔ تو پھر خدا نے یہ کیا کہا؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے ہیں، کم بندے کہ جو شکر گزار ہے۔ میں کہوں گا خدایا دنیا میں جو بھی تیرا کلمہ پڑھتا ہے، جو بھی تجھے مانتا ہے، وہ ہے ہی نہیں ایسا مسلمان کہ جو شکرن للہ یا شکرن باللہ یا الحمدللہ نہ کہتا ہو۔ تو پھر تو کیوں ایسا کہتا ہے کہ تیرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں؟ تو جواب آئے گا، اسی آیت میں ہے جواب۔ خدا کہے گا میں نے کہہ دیا ہے وَاعْمَلُوا آلَ داؤد شکرا۔ شکر فقط زبانی نہیں ہوتا، شکر جو ہے وہ عملی روپ ہونا چاہیے، عمل کے اندر شکر ہے۔ اس لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اور میں معذرت خواہ ہوں، اس میں کسی کی دل آزاری کرنا ہم نہیں چاہتے، لیکن میں آپ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ یہ سوچ لے کہ یہ بات کیا مولا میرے لیے تو نہیں کر رہے۔ اعلان ہوا نہج البلاغہ میں، مولا نے کہا شکر المنافق لا يتجاوز لسانہ وشکر المؤمن یظہر فی عملہ۔ منافق کا جو شکر ہے وہ اپنی زبان سے آگے نہیں بڑھتا، لیکن مومن کا شکر جو ہے نا وہ اپنے عمل میں نمودار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، یظہر فی عملہ۔ اے مسلمان، تیرا عمل ایسا ہونا چاہیے جسے یہ پتا چلے کہ تو حقیقت میں خدا کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ اور سب سے زیادہ جب خدا نے کان کی بات، آنکھ کی بات، دل و دماغ کی بات کی، وہاں پر ہر ہمیشہ خدا نے شکر کی بات کی۔ گویا معلوم ہوتا ہے کہ خدا یہ بیان کرنا چاہتا ہے، اے مسلمان میں کوئی آنکھوں کا سجدہ نہیں چاہتا، اے مسلمان میں کوئی کانوں کا سجدہ نہیں چاہتا، اے مسلمان میں کوئی دل و دماغ کا سجدہ نہیں چاہتا۔ میں اگر کچھ چاہتا ہوں تو یہ ہے کہ میں نے تجھے آنکھیں دی، میں نے تجھے کانوں دیے، میں نے تجھے دل و دماغ دیے، اس کا استعمال کر، تاکہ استعمال کر کے تیرے اندر علم جیسی چیز آ جائے، اور جب تیرے اندر علم آ جائے تو تو ہدایت پا جائے گا، اور تب جا کے کہلائے گا کہ تو حقیقت میں وہ مخلوق ہے جس نے ہم نے عقل جیسی طاقت بخشی تھی۔ خدا نے اپنے بندوں کو خوشخبری دی ہے۔ آئیے قرآن مجید کی طرف، وہاں پہ اعلان ہوتا ہے سورہ زمر قرآن مجید کا چیپٹر 39 ورس نمبر 17 اور 18۔ خدا کہتا ہے 17 میں وبشر عبادی، میرے حبیب اپنے بندوں کو خوشخبری، وبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو، وہ بندے کہ جو باتوں کو غور و فکر سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور ان باتوں میں سب سے جو بہتر ہوتی ہے ان کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جس کی ہدایت اللہ سبحانہ وتعالی نے کر دی۔ ولا اولئک ہم اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جو دماغ رکھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صاحبان عقل ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان، کوئی امامے کی ضرورت نہیں، لیکن تجھے ہر دن کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھنی چاہیے۔ دعا تو کرتا پڑھتا ہے رب زدنی علما، کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے۔ دنیا گھوم کے سیکھ، دنیا کو پڑھ کے سیکھ، دنیا کو سن کے سیکھ، لیکن علم حاصل کر، یہ معاشرے کی ضرورتوں میں سے ہے۔ اے مسلمان یاد رکھنا، اسی خدا نے جس نے حضرت انسان کو عقل جیسی طاقت اور نور بخشا ہے،
اس انسان کی قیمت خدا کی نظر میں جب وہ انسان اپنے دل و دماغ، کان اور آنکھوں کو استعمال نہیں کرتا تو خدا ان کو جانور، حیوان سے بھی زیادہ کمتر اور بدتر سمجھتا ہے۔ یہ آیت کیا ہم نے نہیں سنی کہ پروردگار عالم نے چیپٹر 7 سورہ اعراف ورس نمبر 179 خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے زیادہ تر جن و انس کو جہنم کے لیے تیار کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھ ہے لیکن اس سے وہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان بھی ہے لیکن ان سے سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ حیوان جیسے ہے بلکہ اس سے بھی غیر گزرے، بدتر، اضل، ضلالت میں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کہتا ہے اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غفلت میں ہے، غفلت میں۔ اے مسلمان یاد رکھنا، معاشرے کے اندر اگر معاشرہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو ان کی وجوہات میں سے، اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے ان کانوں کو، ان آنکھوں کو، دل و دماغ کو استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور وہاں پر خدا کہتا ہے میں نے آنکھ، کان، دل و دماغ اس لیے دیے ہے کہ تاکہ تم شکر کرو، گویا ان کا استعمال کرو، عمل میں لے آؤ کانوں کو، آنکھوں کو، دل و دماغ کو۔ حسین کے عزادار ہیں نا ہم، حسین کے اصحاب کیسے تھے، اور انشاءاللہ آخری زمانے میں جب زمانے کے امام آئے گا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، دعا تو ہم کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں خدا شمار فرمائے، لیکن ہم نے کیا کبھی سوچا ہے کہ زمانے کے امام علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ اسی طرح سے آئیں گے کہ دین اسلام کے پرچم کو پوری دنیا میں عام کریں گے۔ ان کا مدعا، ان کا ہدف، ان کا مقصد یہی ہوگا جو مقصد حسین کربلا میں تھا۔ وہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس نے بھی کربلا میں حسین کو ساتھ دیا ویسے ہی لوگ زمانے کے امام علیہ السلام کو ساتھ دینے والے ہوں گے۔ امام زمانہ کے لشکر میں ہوں گے کون؟ ایسے ہی لوگ ہوں گے جو حسین کے لشکر میں تھے، ایسے لوگ کہ جو شروع سے حسین کے ساتھ نہیں تھے لیکن اس صفت کو اتنا کمال حاصل ہے کہ حسین نے یہ مناسب سمجھا کہ جب اپنے بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھا تو فقیہ کے نام سے پکارا۔ فقیہ کون ہوتا ہے؟ فقیہ ہوتا ہے جو علم کے سمندر میں ڈوبا ہوا انسان ہوتا ہے۔ حسین کو ساتھ دینے والا، حسین کا غم منانے والا، حسین کا عزادار علم کے بغیر عزادار نہیں ہو سکتا۔ ہاں عزادار ہو۔ جب حسین مظلوم اکیلے تھے کربلا کے بن میں اور اپنے بچپن کے دوست حبیب کو جب بلایا ہے، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ حبیب نے اپنا دور انجام دیا، آئے کربلا کے میدان میں، اپنی جان کو قربان کیا۔ لیکن کربلا کے بعد کیا ہوا؟ ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے نکلا اور جب شہیدوں کے سر، کسی کا سر نوکے نیزے پر تھا تو کسی کا سر کسی کے ظالم کے پاس تھا تو کسی کا سر کسی جانور یا گھوڑے کی گردن پہ باندھا ہوا تھا، اسی دور کا ایک دردناک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ ظالموں کے ساتھ کوفے کے بازار میں داخل
ہوا وہاں پر بستیوں کو چیرتا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ ان بستیوں کو چیرتا ہوا ایک ظالم کے پاس آیا جس کے پاس ایک سواری تھی اور اس سواری پہ جناب حبیب علیہ السلام کا سر لگا ہوا تھا. وہ بچہ آیا اور انہوں نے کہا یا شیخ میں تھوڑی دیر کے لیے تجھ سے اجازت چاہتا ہوں, تو تھوڑی دیر کے لیے اس سر کو میرے حوالے کر دے. تب ظالم نے پوچھا کہا بیٹا تو کون ہے؟ کہا میں اس سر کا وارثدار ہوں. کہا تو کون ہے؟ کہا میں قاسم ہوں. کہا یہ کس کا سر ہے؟ یہ حبیب ابن مظاہر کا سر ہے. بس ظالم نے کہا میں ایسے تو نہیں دے سکتا, اگر تو تھوڑی سی بخشش دے دے تو تھوڑی دیر کے لیے میں تجھے سر دے دیتا ہوں. ارے عزادارو, ارباب منبر بیان کرتے ہیں اس چھوٹے سے بچے نے تھوڑی دیر کے اندر اس چھوٹی سی رقم کا بندوبست کیا, ظالم کو دیا. ارے تھوڑی دیر کے لیے حبیب کا سر ننھا یتیم قاسم کے ہاتھوں میں آیا, بین کیا, ارے سر کو واپس دے دیا. میں کہوں گا اے قاسم تو کتنا خوش نصیب ہے, بابا کا سر تیری گود میں آیا نا, تو نے شکایتیں کر لی. میں کہوں گا اے قاسم کچھ دنوں کے بعد ایک بچی روئے گی, ارے اس کے سامنے اس کے شہید بابا کا سر لایا جائے گا, وہ بین کرے گی بابا ظالموں نے گوشوارے چھینے, بابا ظالموں نے تماچے مارے. بس اچانک اس بچی کی آواز بند ہو جائے گی, ارے قید میں سناٹا چھا جائے گا, بے ساختہ زبانوں سے نکلے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره.